ہمارے تراویح میں ہم نے سورۃ الواقعہ سے تلاوت قرآن پاک شروع کی تھی۔ سورۃ الواقعہ میں قیامت کے سارے احوال اور حشر کے سارے احوال جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ خاص کر کے چونکہ خلاصے کی بات ہے تو اس میں خلاصہ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے فیصلے کے کئی طریقے ہوں گے جن سے پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ بندہ جب پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط سے گزرے گا صرف وہی جو جنتی ہوگا، اور جو جنتی نہیں ہوگا وہ وہیں گر جائے گا۔ پل صراط سے اس کا گزرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے سامنے جب لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، کچھ لوگ داہنی جانب میں کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ بائیں جانب میں کھڑے۔ تو اس سے بھی فرق ہو جائے گا کہ جو دائنی جانب والے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور جو بائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے، واضح طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ جو داہنی جانب والے ہیں تو داہنی جانب والوں کی کیا ہی بات ہے۔ یہ بڑے اعزاز والی بات ہے کہ جنہیں داہنی جانب نصیب ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ اعمال نامہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ سو جس کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ جہنمیوں کی فہرست میں چلا جائے۔ اس واسطے ہمیں دنیا کے اندر بھی لینے دینے کے جتنے معاملات ہیں نا، ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ وہ ہمارے دائیں ہاتھ سے ہوں۔ کسی کو کچھ دیں تو دائیں ہاتھ سے، کسی سے کچھ لیں تو دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ حشر والے دن فرشتے اگر اعمال نامہ آپ کو پکڑانے لگے تو آپ حسب عادت اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیں اور اس میں وہ پکڑ لیں، اور اس میں اگر پکڑ لیں گے تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے کامیاب بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے، آپ ٹھہر جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان اور کامیاب طریقہ پرکھنے کا یہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے خوش نصیب وہ بندے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، جن کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرما لے، یعنی ہمارا حساب کتاب نہ لے، کیونکہ ہم حساب کتاب دینے کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اس قدر کافی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ بہت بڑے 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 بندوں کا کام، اللہ کے بلکہ اللہ کے نبیوں کے اندر جرأت نہیں ہوگی، وہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ پر ہم کہاں مطلب ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ اس واسطے فرسٹ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ساڈا حساب کتاب لے کے کی کرنا ہے، ساڈے کول کی ہے تعالیٰ کرم فرما بات محبوب دے صدقے بغیر حساب کتاب دے سانو بخش۔ اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑے اعزاز والی بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی سفارش اور شفاعت کے صدقے سے جنت میں جگہ عطا فرما، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام کی شفاعت ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس طرح کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھار لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ مطلب کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن وہ رک جائیں گے اور گناہ گاروں کے پاس جائیں گے، کہیں گے یار ایک گناہ ادھارا دے دو، ایک گناہ ادھارا دے دیں۔
وہ کہیں گے کہ یار آج تو لوگ نیکیاں مانگ رہے ہیں اور نیکیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم کیسے بندے ہو گناہ ڈھونڈ رہے ہو، گناہ مل جائے۔ کہ جی نیکیاں ہمارے پاس بڑی ہیں، ہم سیدھے جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے نہ جائیں، اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے سے جائیں، تاکہ اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ حضور کے جو مطلب ہے شفاعت یاب لوگ ہوں گے، ان میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو ظاہری بات ہے جن کی حضور شفاعت کریں گے پھر وہ حضور کے کہلا کے جائیں گے نا جنت میں، حضور کے کہلا کے جائیں گے کہ ہاں جی آپ کیسے جنت میں آئے ہیں جی، آپ مطلب ہے بولے اور ہم بولے ہم اس لیے جنت میں آئے کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کی ہے، اور ہم حضور کی سفارش اور شفاعت کے صدقے سے جنت میں داخل ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی اعزاز والی بات ہے۔ بہرحال سورۃ الواقعہ کے اندر قیامت کے سارے احوال بیان کیے گئے، اور اس میں قرآن پاک کو بے وضو جو پڑھنے کی اجازت تو ہے، یہ مسئلے کی بات بھی یاد رکھیں، قرآن پاک کو بے وضو بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس کے اوپر یہ دلیل ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہ لقرآن، کدھر گیا، ہاں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ، یعنی جو پاک ہوں گے وہ قرآن پاک کو چھوئیں۔ لہذا اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ چاہے حائضہ یا نفاس والی عورت ہو وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہو وہ قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر غسل فرض نہ ہو، صرف بے وضو ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے زبانی لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے اگر غسل فرض ہے تو پہلے غسل کرنا پڑے گا، اور اگر غسل فرض نہیں لیکن بے وضو ہے تو پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو صرف پاک لوگ جو ہیں وہ چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو۔ تو لوہے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان جو ہے وہ نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ تو انبیاء کے آنے کا مقصد ایک انصاف کو قائم کرنا بھی تھا، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی سختی ہوتی ہے، یعنی یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، لوہا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے بڑے منافع رکھے ہیں، بہت نفع یعنی رکھے ہیں۔ تو اس واسطے لوہے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس چیز کے اندر اس کے اندر نفع ہو۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو لوہا جو ہے وہ ہمارے ہر مضبوط کام کے اندر کام آتا ہے۔ جس کام کو بھی ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم لوہے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے لوہے کو اتنا مضبوط بنایا۔ اس کے بعد جناب آ جاتی ہے سورۃ المجادلہ، یہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس کے اندر اس کی سب سے پیاری خوبی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر کل آیات طیبات جو ہیں وہ 22 ہے۔ کتنی؟ 22، اور ہر آیت کے اندر اللہ کا نام اسم اعظم اللہ موجود ہے۔ ہر آیت کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کا اسم جلالت اللہ موجود نہ ہو۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کبھی، آپ پریکٹیکل، ثواب الگ سے ہوگا اور تجربہ الگ سے ہوگا۔ اس کے اندر ایک حکم بیان کیا گیا، کچھ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ مشابہت دے دینا،
اور کہہ دینا کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ دینا۔ تو کئی بندے ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، ان کے اپنے منہ سے کہہ لینے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ تو بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں بولیے نہیں بن جاتی۔ یہ تو اللہ کا حکم واضح پتہ چل گیا کہ ہمارے منہوں سے کہنے سے وہ ہماری مائیں نہیں بن سکتی، لیکن یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، پھر اسے بیوی ہی بنانا چاہتے ہیں، یعنی ظاہر بیوی تو وہ ہے ہی، لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کریں، ان کو چھونے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا کریں کہ وہ یعنی غلام اگر نہیں دے سکتے تو پھر 30 دنوں کے یعنی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھیں۔ کتنے؟ مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی ایک بھی روزہ بیچ میں سے چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے 30 دن 60 دن یعنی 2 مہینوں کے روزے۔ اور فرمایا اگر یہ اس سے بھی مطلب ہے یہ اچھا یہ روزے رکھنے ہیں لیکن روزے پورے ہونے سے پہلے دوبارہ چھونا بھی نہیں ہے بیوی کو۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے سے پہلے نہیں چھونا، اگر غلام نہ آزاد کرے تو پھر روزے رکھنے سے پہلے نہیں چھونا۔ اور تیسری چیز اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، کھانا کھلا دے یا کھانے کا انتظام کر دے، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، تاکہ مطلب ہے آئندہ اسے ہوش رہے کہ اس نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی آپ کو کوئی ایسے مومن نہیں مل سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو۔ آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو، تو وہ کیا کرے کہ یوادون، وہ محبت کرتے ہو، من اس سے، حاد اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ یعنی مومن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سادہ لفظوں میں مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، اگرچہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا دشمن جو ہے وہ ان کے ماں باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو یا ان کے خاندان والے، کوئی بھی ہو، اللہ رسول پہلے ہے، ماں باپ بعد میں، اللہ رسول پہلے ہے، بہن بھائی بعد میں، اللہ رسول پہلے ہے اور بیٹے اور اولاد بعد میں ہے، اللہ رسول پہلے اور خاندان بعد میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کسی ایک کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے چیلنج دیا، فرمایا دنیا میں تمہیں ایسے مومن نہیں ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول کے دشمن سے نفرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی نرم لہجہ استعمال نہ کرے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ لہذا جو بندہ اس آیت کے خلاف چلتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہو، تو اسے پھر اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتا ہے کہ جن کی حالت یہ ہو نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہیں مانتے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، آل اولاد ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، خاندان ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے۔
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کروائی ہے، اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے لوگ ان کے دین کے لیے کھڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے کہ دین کدے کانڈ نہیں لگن دینا۔ ہاں یہ بات ہے، اسلام کبھی کانڈ نہیں لگن دینا، اسلام کدے کانڈ نہیں لگن دیتا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے ہاتھ پشت پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیر مہر علی شاہ جب مناظرہ کیا تھا نا قادیانی سے، تو انتخاب کیا تھا کہ بادشاہی مسجد میں آئے یا مطلب مقصود، اور میں بھی قلم کو حکم دوں گا اور تم نے بھی قلم کو حکم دینا ہے کہ سورہ یاسین لکھے۔ جس کے کہنے پہ قلم لکھ دے گی نا وہ بندہ سچا ہوگا، اور جس کے کہنے پہ نہیں لکھے گی وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ نے ایسا مناظرہ رکھا، اب قادیانی آیا ہی نہیں ادھر، مناظرے کی روح سے پتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور اگر آپ حکم دے دیتے اور قلم نہ لکھ دی تو ہم تو مارے جاتے نا، ہمارا کیا بچنا تھا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کملے ہو وہ گل تسی کی سمجھتے میں آپ کی تھی سی؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا وہ بات میں نے خود نہیں کی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے لیے یہ بات کر دے، ہم یہاں ہیں تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پیچھے کھڑا ہوں، قلم کی کیا جرت ہے کہ نہ لکھے؟ اس واسطے آپ نے فرمایا جو حضور کے دین کے لیے کھڑا ہوگا نا، حضور اس کی کبھی کانڈ نہیں لگن دیں گے، اسے کبھی شکست نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کا نظارہ آپ نے دیکھا تاریخ پاکستان کے اندر، اتنا بڑا مطلب ہے جنازہ تھا اس عاشق رسول کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہمارا فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ اور آپ فرماتے ہوتے تھے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کہ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر کو معلوم ہو۔ تو چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی پتہ چل گیا، دنیا آج بھی ششدر رہ جاتی ہے یہ دیکھ کے کہ ان کا اتنا بڑا جنازہ تھا۔ اب دیکھ رب العالمین کے محبوب کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے حضور کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی پشت پہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آخری بات بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات، والذین جاؤوا من بعدہم سورۃ الحشر میں اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان پر سبقت لے گئے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے آیت کریمہ قرآن کی یہ بطور ثبوت ہے کہ اب دیکھیں نا یہاں دعا کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ وہ اپنے جانے والے لوگوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم پر سبقت لے گئے ایمان کے لحاظ سے، یعنی سارے تو پہلے جڑے مسلمان سن اور چلے گئے، یا اللہ انہاں دی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ تو یہ دیکھیں یہ طریقہ کار جو ہے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا طریقہ بیان کیا، لہذا ہم جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ چاہے ختم کل پہ ہو، ختم چیلم پہ ہو، یا سالانہ ختم پہ ہو، یا کسی ختم سے ہٹ کر ہو، تو وہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، شیطان کی ایک عادت مثال بیان کی کہ شیطان جو ہے نا انسان کو کہتا ہے کہ اللہ کا کفر کر، کیا کر؟ کفر کر، ناشکری کر، اور انسان شیطان کے کہنے پہ ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ پھر فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اسے انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان پہلے انسان کو برگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے اور پھر خود بھاگ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے انسان میں تو اللہ کو ڈرنا، تو کہو جا بندہ ہے تیرے دل سے ڈر کوئی نہیں اللہ دا۔ شیطان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، پہلے انسان کو پھسلاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد جناب سورہ حشر کی آیات طیبات آخری جو شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو،
بل تنظر نفس، اور چاہیے کہ وہ نظر کرے، نفس یعنی خیال کرے، دل اب سوچے، غور و فکر کریں کہ ما قدمت لغد، آپ لوگوں نے آگے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آگے تو ظاہر ہے مال نہیں جانا، اعمال جانے، تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، آگے کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، آگے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ وہ اس وہم و گمان ہے کہ شاید انہوں نے اللہ کو بلایا، نہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جس نے اللہ کو بلانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے خود کو، یعنی اسے خود سے بلا دیا، اسے خود کی خبر نہیں رہنے دی۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین، مطلب ہے کوئی اللہ کو کیسے بھلا سکتا ہے، کوشش ہوتی ہے نا انسان اللہ کو بھول جائے، دنیا میں اتنا محو ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے خود سے بے خبر کر دیتا ہے، اسے خود کی خبر نہیں رہتی۔ وہ جس طرح میں نے وہ درس دیا تھا گزشتہ کل، تو اس کے اندر میرا یہی موضوع تھا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے محو نہ ہونے دیں، ہر لمحہ یاد رکھیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، جنت والے لوگ۔ آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے نا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھ پاتا۔ یہ اللہ کا قرآن ایسی اللہ کی عظیم دولت ہے، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے کہ پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے دل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور پہاڑوں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، کہ جس نے اللہ کے اس قرآن کو اپنے سینے میں، اپنے دل کے اندر محفوظ فرما لی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے کہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا زندہ معجزہ ہے جو کسی اور کتاب کو نصیب۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت سب کا عالم ہے، حاضر اور غیب سب کچھ جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو، یعنی پیدا کرنے والا، پھر تصویر تمہاری بنانے والا، پھر اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اچھے نام اس کے ہیں، اسی کے لیے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور آخری بات وہ پیچھے رہ گئی، سورۃ الحدید کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ یعنی اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور حسنہ سے مراد جنت ہے۔ حضور کے تمام صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور کا کوئی بھی صحابی جو ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی بد زبانی کرنے کی اجازت، وہ چاہے حضرت علی المرتضیٰ ہو اور چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، ہر صحابی نبی، بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔